بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ برباد کرنے میں اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ سنا ہے روز قیامت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر دیکھ رہا ہوں یہ معاملہ ابھی سے عروج پر ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو متاثر کرنے اور آدھا وقت اپنوں کو نظر انداز کرنے میں گزارتے ہیں۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے انسانیت کو برہنہ کر دیا۔ اگر آپ اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے سخت کلامی اور فحش گوئی پر اترتے ہیں تو آپ کو اپنی بات کی سچائی سے نہیں، اپنی جیت سے محبت ہے۔ ہم صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لیں تو ہمارا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل جائے۔ اگر الفاظ کے زخم روح کے بجائے جسم پر پڑتے تو شاید لوگ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ احتیاط کرتے۔ عقل مند کے ساتھ خطرے میں کود جانا بیوقوف کے ساتھ سیر کو نکل جانے سے بہتر ہے۔ اس بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ اگر سچ کی جگہ خاموشی لے لے تو اس خاموشی سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ جو مرد عورت کی ادنیٰ کمزوریوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس کی خوبیوں سے بھی فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ گناہ کشتی کے پیدے میں سوراخ کی مانند ہے، جو چھوٹا ہو یا بڑا ایک نہ ایک دن کشتی ڈبو ہی دیتا ہے۔ اگر زندگی نے آپ کو خوشی نہیں دی تو ایک چیز ضرور دے گی، وہ چیز خوش رہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہے تجربہ۔ مرد اس عورت کی اپنی جان سے بھی زیادہ فکر کرتا ہے جو اس کے غم اور اداسی کو خوشی میں بدلنے کا راز جانتی ہو۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھو۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول نکلے۔ تجربہ وہ ہے جو دوسروں سے سیکھا جائے، کیونکہ اپنا تجربہ تو ہمیشہ نقصان کی قیمت پر حاصل ہوتا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ نہ سفید رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ کالا رنگ بدسورتی کی نشانی۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے ہی انکار کر دے۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ تو لاشیں بہا کرتی ہیں، چراغ نہیں۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو 10 گنا زیادہ فکر کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ پیسہ خرچ کر کے حاصل ہونے والی عزت پیسہ ختم ہونے تک ہی برقرار رہتی ہے۔
ہم تو وہ امت ہیں کہ جن کو حکم ہے کہ قبرستان سے گزرو تو مردہ لوگوں کو بھی سلام کرو، مگر ہم ہیں کہ زندہ لوگوں کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے۔ جو رشتہ آنسو صاف کرنے کے بجائے آنسو دینے لگ جائے تو سمجھ جائیں وہ رشتہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے تھکا کن کاموں نے لیا۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھو، لوگ خوبصورت چیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ فتح کے لیے دلیروں اور عقل مندوں کی پوری فوج کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ شکست کے لیے صرف ایک غدار یا بیوقوف دوست ہی کافی ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جب عروج ملے تو نظریں نیچے رکھو اور اپنا لہجہ نرم رکھو، کیونکہ ایسا کرنے سے زوال میں تکلیف کم ہوگی۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہمارے اکابر اعمال کرتے تھے اور لوگوں سے چھپاتے تھے، ہم لوگ نیک اعمال نہیں کرتے، صرف ارادے کرتے ہیں اور لوگوں کو ارادے بھی بتاتے پھرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز صرف دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب بھی کسی کو دعا دو تو اچھی اور دل سے دو، کیونکہ پہلے وہ آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنا، کیونکہ جہالت کا دور عروج پر ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ محبت صرف دو چیزوں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، ایک توجہ کا پیر، دوسرا عزت کا پیر۔ ان دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔